اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی تھوڑا سا کام وغیرہ سے کسی وجہ سے یا کبھی نماز میں کبھی لیٹ ہو جاتا، جان بوجھ کے تو نہیں، کوشش کرتا انسان کہ جلدی ادا کر لے، تو 5 منٹ اگر لیٹ ہو جائے تو آپ نے ویٹ کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کہ جوائن کا میسج آئے گا، ٹھیک ہے۔ 5-10 منٹ آپ نے ویٹ ضرور کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ 5-10 منٹ سے زیادہ پروسیڈ کر جائے اور جوائن کا میسج نہ آئے تو سمجھ لیں کلاس آج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے فتنوں کی احادیث کے اوپر نا، ایک حدیث مکمل نہیں ہوئی تھی، اس کی مزید جو ہے نا وضاحت آگے ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ فتنے کے وقت عبادت خداوندی میں مشغول ہونا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل کے زمانہ میں، یاد رکھیے گا، ہم بتایا نا کل آپ کو، ایسے بھی یہ بات ہم بار بار ریپیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایک چیز، ایک انداز، وہ کیا کہ جب بات کرتا ہے انسان تو جس وقت جو بات کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ جو کام پروسیجر ہوتا ہے وہ اس وقت کا سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ لیں کہ آپ کو وہ ہوا تو اس کے بعد فوراً سے دوسرا کام، پھر فوراً سے دوسرا کام، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھنا ہے کہ حدیث کیا ہے، قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ وہ بھی انسان ہے، بشر ہیں، وہ بھی الفاظ بول رہے ہیں، ہے نا۔ تو جب وہ بول رہے ہیں، ایک منٹ ہم آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگ جوائن ہونے سے پہلے ضرور اس بات کا خیال رکھیے گا مائک اور کیمرہ ضرور آف رہے، ٹھیک ہے۔ کیمرہ آف کر لیجیے گا، کیمرہ آف کریں۔ آف کرنے کا وہاں پہ آپ کو ریڈ بٹن جہاں دکھ رہا ہے نا، وہ کٹ کرنے کا، وہاں سے بغل میں آپ دیکھیں اس کو کلک کیجئے، کیمرہ آف ہو جائے گا۔ ریڈ بٹن کے بغل میں کیمرے کا بٹن ہے، وہاں آف کریں کیمرہ۔ اور جوائن ہونے سے پہلے ہی آپ نے یہ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو ہے نا اس کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ ایک منٹ یار، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے، جوائن ہونے سے پہلے ہی کیمرہ آف اور مائک آف رہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو کوئی مسئلہ جیسے کہ غیر محرم والی بات نہیں، لیکن کیوں ہم مائک آن رکھیں گے اور کیمرہ آن رکھنا، ٹھیک ہے۔ کہاں پر پڑھ رہے تھے؟ یار، جوائن ہونے سے پہلے کیمرہ اور مائک کا بٹن آف ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کا بہت خیال کیجیے گا، تب اس کے بعد آسک ٹو جوائن پہ کلک کیجیے گا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا بہت خیال کرنا ہے۔ تو یہ کیا فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں، ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں دیٹ مینس وہ بھی انسان ہے، تو بول رہے ہیں تو ایک ہی بات میں، یعنی ایک حدیث میں جب بات کہی جا رہی ہے دیٹ مینس کہ آپ سمجھیں کہ پے در پے ہو رہا ہے نا، ایک کام ہو رہا ہے تو اس کے فوراً بعد دوسرا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد فوراً تیسرا کام ہو رہا ہے، اس طرح سے سمجھنا ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ ابھی وقت ہے یار، ابھی تو کچھ نہیں، بہت نہیں کی، اور یہ وہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے، یہاں پہ حدیث آپ کو جو ہم ورڈ بابا بولتے ہیں، مطلب اس سے مراد یہ ہوتا ہے حدیث مفہوم ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یعنی حدیث عربی ہوتی ہے نا، عربی عبارت، تو یہاں پہ مفہوم ہے یعنی ڈیٹیل ایکسپلینیشن، تفسیر بول رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قتل کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ قتل کے زمانے میں، اب یہ آپ بتائیں کہ قتل کا کوئی دوسرا زمانہ آئے گا کیا؟ یہ انیشیٹ نہیں ہو چکا؟ آپ دیکھ رہی ہیں چاروں طرف، آپ نظر دوڑائیں، کہاں قتل کی بات نہیں آتی، کہاں قتل کی نیوز نہیں آتی، اور کون سا ایسا اخبار ہے جس میں آپ کو قتل کی نیوز نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو دس از دا ٹائم، اینڈ آنے والے وقت جو بھی ہوگا وہ بھی ہوگا اس سے زیادہ ہی ہوگا، بدتر، اچھا نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے، قتل کے معاملے میں، یہاں تک کہ امام مہدی آ جائیں، اور امام مہدی بھی آئیں گے تو وہ بہت زبردست جنگ لڑیں گے، اور فتح انشاءاللہ مسلمانوں کی، وعدہ ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، ہوگی فتح مسلمانوں کی، اور اس کے بعد ایک ایک ٹائم پیریڈ ہے، بہت شارٹ ٹائم پیریڈ ہے، کوئی بہت زیادہ لمبا پیریڈ نہیں ہے، وہ ایک اسلام کا پورا دورہ ہوگا، سارے دنیا میں اسلام کا جو ہے نا غلبہ ہوگا، اور ڈومیننسی اسلام کو ملے گی، ایسا نہیں کہ کوئی غیر مسلم سارے کے سارے دنیا سے چلے جائیں گے، رہیں گے، لیکن وہ جو ہے نا کہ مطلب ڈومیننسی، ٹھیک ہے، ڈومیننسی اسلام کو ملے گی، اور ساری دنیا میں ملے گی ڈومیننسی، ٹھیک ہے، پارٹیکولر خطے میں نہیں، پارٹیکولر کنٹری میں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔
اور امام مہدی لیڈ کریں گے، وہ لیڈر ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام لیڈر ہوں گے، پھر ان کے بعد بھی کچھ ادوار ایسے ہوں گے، ٹھیک چلے گا۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے زوال آپ کو شروع ہو جائے گا، پھر سے زوال شروع ہوگا، اور وہ زوال جو ہوگا یعنی ڈھلاؤ، ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے کسی کا رائز ہے تو کسی کا فال ہونا ہے نا، ہر چیز کا رائز اور فال لکھا ہوا ہے، تو وہ رائز آف دا اسلام ہو کے، اور بہت شارٹ پیریڈ ہوگی، وہ زیادہ سے زیادہ مشکل سے بمشکل 50 سال بھی نہیں، ٹھیک ہے، بمشکل، تو وہ ایک پیریڈ چلے گا، دور چلے گا، وہ آپ کو اچھا زمانہ رہے گا، اور اس کے بعد جو ڈاؤن فال ہوگا تو ہوتا جائے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو وی آر ان دا لاسٹ اسٹیج آف دس دنیا، ٹھیک ہے، ہم لوگ بالکل آخر اختتام پر ہیں دنیا کے، ٹھیک ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے ہیں، تو وہ بول رہے ہیں قرب قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے میری بعثت، یعنی میرا نبی بنایا جانا، یہ قرب قیامت کی نشانی میں سے بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1446 سال قبل پیدا ہوئے، اور وہ ساری چیزیں پیدا نہیں ہوئے، سوری، ہجرت کا جو معاملہ ہوا، ہجری چل رہا ہے نا، تو ہجرت وہاں سے، تو آپ سوچیں کہ وہ اس وقت بول رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ کتنا سال گزر گیا ہے، تو کیا ہم بھرم میں پڑے رہے کہ نہیں ابھی تو بہت نیکی ہے اور یہ وہ، چلو کوئی بات نہیں، ابھی توبہ کا دروازہ ہے کھلا ہوا، یہ ساری چیزیں آپ یقین کریں کہ اللہ والوں کو ایسے ایسے خواب آ رہے ہیں کہ آپ کو مطلب کان کھڑا کرنے والی بات ہے، کوئی غفلت کا شکار جو ہے نا انسان نہ رہے، ٹھیک ہے، پل میں جو ہے نا کیا معاملہ ہو جائے گا کچھ نہیں پتا ہے، اور آپ کو جیسا کہ دیکھنے کے لیے بھی مل رہا ہے چاروں طرف جو ہے بالکل ہی قتل و غارت گیری کا جو ہے نا بازار گرم ہے، اور خاص طور پہ جو غزہ کا جو معاملہ چلا ہے 2 سال سے تقریباً، ٹھیک ہے، تو آپ کو بالکل واضح ہوگا، اگر پھر بھی کسی کے آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور کوئی امید بندھی ہوئی ہے تو بندھا رہے بھائی، یہاں تک کہ آ جائے امام مہدی دجال نکل جائے، ٹھیک ہے، تو بھائی جس کو ایک ایمان بچانے کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، تو وہ بالکل ہی جو ہے نا جب جاگو تب سویرا والی بات ہو جاتی ہے، جب آ گئی نہیں بھیا اب تو میری توبہ ہو گیا، بس جتنا غفلت کی زندگی گزارنا تھا اب میری توبہ، کیونکہ ہم اپنی آنکھ سے جو ہے نا نہ جانے کیسے کیسے جنازے دیکھ رہے ہیں، بالکل چلتے پھرتے انسان، اچھا خاصا انسان تھا، وہ جو ہے نا انتقال ہو گیا، اور شوق میں پڑے ہوئے یار وہ ختم ہو گیا ایسے، ہم کل پرسوں دیکھا، مطلب یہ بات آپ ہے نا ہر مہینے 4 مہینے 6 مہینے پہ آپ کو سننے کے لیے مل رہی ہے، اور قرب قیامت کی نشانی میں سے ہے اچانک موت ہونا، ٹھیک ہے، کوئی بڑھاپے کا سٹیج اب نہیں آنا ہے، یاد رکھیے گا اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تقدیر معاذ اللہ ہم کو پتا ہے، یہ کہنے کا مطلب انداز ہوتا ہے نا ایک، کہ انسان دیکھے نا آپ کو کہ پہلے کے لوگ اب رہتے تھے، وہ ایک بھائی عرصہ ہوتا تھا 80 سال، اور اس طرح سے کھٹیے پہ پھر لگے، پھر یہ ساری چیزیں چلی، اب تو پھوک سے جان رہ جا رہی ہے انسان کی، ٹھیک ہے، 60 بمشکل کراس کر رہا ہے انسان، ٹھیک ہے، تو آپ کو اچانک کی موتیں جو ہے وہ قرب قیامت کی نشانی ہے، بہترین انسان وہ ہے کہ آپ کو جب حق آ جائے، جب یہ آپ کو عبرت مل جائے تو وہ کان کھڑا کر لے اور سچی توبہ کر کے بس بولے کہ اب جتنی زندگی غفلت کی گزارا اے اللہ میری سچی توبہ، اب ہم تیری طرف پلٹ آئے ہیں، جتنا بھی زندگی کا بچا ہوا دن ہے وہ جو ہے نا بس اب آپ کے اس میں گزارنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کل ہم بات اسی پہ ختم کیا تھا کہ اخلاص کی توبہ، ایک واقعے پہ بات ختم کیا تھا، اگر کسی نے نہیں سنا ہے تو وہ ریکارڈنگ سنیے گا، انشاءاللہ یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہے۔ تو یہ بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قتل کے زمانہ میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے، اب ہجرت کیا تھی، تو ہجرت آپ کو پتہ چلے گی اچھے سے اس کی، ابھی یہاں پہ تو بات ہم کیا کریں سیرت میں، ٹھیک ہے، سیرت میں پتہ چلے گی انشاءاللہ، تو وہاں سیرت آپ جب کھنگالیں گی اور پھر دیکھیں گی ہجرت کی وہ تکلیفیں، وہ اذیتیں، اور وہ سارا کچھ چھوڑ دینا، اللہ بھروسے بچوں کو چھوڑ دے رہے ہیں، اللہ بھروسے ساری چیزیں، اور ایسی جگہ چھوڑ رہے ہیں جہاں پیٹ پٹائی ہو رہی تھی، انہیں مارا جا رہا تھا، کوٹا جا رہا تھا، لیکن ہجرت کا چونکہ حکم نازل ہو چکا تھا، سارا کچھ قربان کر دیا، اور جو ہے نا وہ چلے ہیں مدینے کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان کی قبروں کو کشادہ کرے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے کہ انہوں نے جو ہے نا ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمیں دین نصیب ہوا ہے، ہمیں پکا پکایا چیز مل جاتی ہے نا تو ہمیں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وراثت میں مل گیا ہے تو ہمیں کوئی اہمیت نہیں ہے، پوچھے آدمی جا کر ان سے کہ مطلب کس طرح سے جو ہے نا خون بہا ہے اور اسلام تب جا کر پھیلا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے بول رہے ہیں کہ قتل کے زمانے میں، یعنی ہمیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ قتل کا کون سا زمانہ ہے، وی آر ڈویلنگ ان دس ایرا، ٹھیک ہے، ہم لوگ اس زمانے میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، ٹھیک ہے، جب انسان ذہن سے بناتا ہے، ذہن بولتے ہیں نہیں بھائی چلو نا جب آئے گا دیکھ لیں گے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، اچانک سے جو ہے نا یہ انسان بولے گا کہ کل ہو کے ہم تو بھائی مسلمان ہیں، ہم تو جنگ کریں گے، اگر کافر آ جائے میدان میں آنے کا انتظار نہیں کرنا ہے، میدان میں جانے کے لائق تو بنانا ہے خود کو،
ٹھیک ہے. صحابہ اکرام کو کیا ترت بھائی اسلام لائے اور بدر کا آپ کو یہ اعلان ہو گیا, جہاد کا اعلان ہو گیا؟ ہرگز نہیں. 13 سال جا کر ان کی تربیت ہوئی ہے, پختہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہر برائی کو دھیرے 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 کر کے ختم کیا. اچھا صرف ختم کیا صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں, صحابہ اکرام نے بھی لبیک کہا, یا اللہ کے رسول یہ کام کرتے تھے, یہ چھوڑ دیا, اب نازل ہو گیا یہ حکم تو چھوڑ دیا. شراب پیتے تھے, شراب کی حرمت آ گئی, شراب نہیں پینا ہے, نہیں پئیں گے اللہ کے رسول, ایسے سمعنا واطعنا. تو وہ جا کر 13 سال میں پکا ہوئے, اس لائق بنے ہیں تو میدان جنگ میں آپ کو آئے ہیں, اور پھر بدر کا مارکا برپا ہوا ہے اور بدر میں فتح یاب ہوئے. ٹھیک ہے, آج ہم یہ بھرم میں ہرگز نہ رہیں کہ آج ہم غفلت کا شکار ہیں, جب آئے گا کافر تب ہم مار لیں گے. یہ ہوگا ہی نہیں, کہیں پہ نہیں ہوگا. آپ ہی بتا دیں, معمولی سی بات ہے کہ آپ بریانی بنانے مطلب بریانی بناتی, کیا اس سے پہلے ارادہ نہیں کرتی؟ کیا اس سے پہلے سامان اکٹھا نہیں کرتی؟ اچانک سے ہو جاتا ہے سب چیز. تو ایک معمولی سی چیز میں تو اتنا تم کرتے ہو, اور اتنی بڑی سی چیز ہے تم اچانک سے بولتے ہو کہ ہماری فتح ہو جائے گی, ہماری کامیابی, ہم اس میں داخل ہو جائیں گے, اللہ ہم کو چن لے گا. جی نہیں, اللہ چن لے گا اتنا آسان نہیں. اللہ کا چننا بہت چھاٹ چھٹا کے ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ اللہ دیکھ لیتا ہے کھنگال کی کہ کون اس لائق ہے, کون ڈیزرو کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈیزرو کرنے کے لیے کیا ہوگا بھائی, ہمیں جو ہے نا, ہم جو زبانی ایمان رکھ رہے ہیں اس کو قولی ایمان کو جو ہے عملی ایمان کرنا ہوگا, ایمان کر کے دکھانا ہوگا شو عمل سے. ٹھیک ہے, تو قتل کا زمانہ ہمارا زمانہ ہے, اور آنے والا زمانہ اس سے بھی بدتر قتل ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ امام مہدی آ جائیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس دور میں آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں, عبادت کرنا, اس زمانے میں عبادت کرنا. اچھا اس سے پہلے کیا آئی تھی؟ اچھا یہ حدیث جو ہے نا مکمل نہیں ہوئی تھی, یہ حدیث کا آخری ٹکڑا ہے, جو کل ٹکڑا پڑھا تھا نا وہ پہلا ٹکڑا تھا. تو اس میں آپ نے بتایا تھا آپ کو کہ فتنوں کے بارے میں بتایا تھا نا, کہ فتنوں کی طرف دیکھنے والے اچک لیں گے فتنے اس کو, ہے نا, ایگزامپل بھی دیا تھا یوٹیوب وغیرہ سے. تو آپ کو یہ فتنوں کے زمانے میں ہی ہے. قتل بھی جو ہوگا وہ کس زمانے میں ہوگا؟ لنک ہے نا, ابھی بتایا نا کہ حدیث کے الفاظ ایک جیسے پے در پے, یہ سمجھ لیں کہ آپ کو لنک ہے. فتنوں کا زمانہ ہے, قتل غارت گری ہو رہی ہے, ظلم تشدد ہے, مسلمان کٹا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, کون بھرم میں بھائی کہ اب نہیں ہوگا, یا پھر ابھی بہت زمانہ نیکی کا, یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, جہاں نیکی کا ہو رہا ہے اللہ ان کو اور کامیابی دے اور زیادہ وہ نیکی کر سکیں, لیکن جہاں آپ کو اتنا زیادہ برائی پھیل گئی ہے تو وہاں پہ کچھ تو سترک ہونے والی بات ہے, بی کاؤشیس والی بات ہے. ٹھیک ہے, تو کان تو کھڑا کرنا پڑے گا. سونے سے جو ہے نا غفلت کی اگر شکار رہے تو ہو سکتا ہے کل جو ہے ہم بجائے امام مہدی کے صف میں کھڑے ہونے کے, امام مہدی کے ساتھ دینے کے بجائے جو ہے نا دجال ہمیں اپنے فریب میں لے لیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ پناہ میں رکھے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا تو فریب ایسا ہوگا کہ لوگ تو اچھے خاصے اس کی تعداد میں مسلمان آ جائیں گے اس کی جھانسے میں. ٹھیک ہے, یہ مت سمجھے گا کہ صرف کافر, مسلمان اس کے بہت زیادہ تعداد میں اس کے ساتھ ہو جائیں گے. کیا وجہ کیا؟ وجہ ایمان کی کمزوری, وجہ پہلے سے تیاری نہ کرنا, وجہ پہلے سے جانکاری نہ رکھنا, وجہ پہلے سے حدیث و قرآن کو نہ سمجھنا. ٹھیک ہے, یہ سمجھ لیجئے, کہیں پہ لکھ کے نوٹ کر کے رکھ لیجئے. تو جو جانے گا وہ عمل کرے گا, جو جانے گا وہ نصیحت پکڑے گا, جو جانے گا وہ اللہ کے قریب ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے بچائے گا بھی. اب ظاہر بات ہے اللہ ہی نے پیدا کیا نا اس زمانے میں. ٹھیک ہے, ہم اپنے سے تو پیدا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, اب اللہ نے پیدا کیا اس فتنے میں, اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ فتنوں کے زمانے میں ہوگے تو تم ہے نا فتنوں کے لپیٹ میں. نہیں بھائی, ہمیں بھی گائیڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں بھی بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اگر اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ آج بھی ہمیں جو ہے نا اپنے وعدے پہ جو ہے نا وہ قائم ہے. ٹھیک ہے, ہماری حفاظت کرے گا فتنوں سے, لیکن شرط ہے, تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. ٹھیک ہے, تم آؤ تو ہم 2 قدم زیادہ کر کے آئیں گے. اللہ بولتا ہے نا کہ 1 قدم میرا بندہ چل کے آتا ہے, ہم 10 قدم اس کی طرف بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تو بلا رہا ہے, بس ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم کب جاتے ہیں اللہ کی طرف, لوٹتے کب ہیں اور کتنا جلدی لوٹتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قتل کے زمانے میں یعنی ہمارے زمانے میں عبادت کرنا. اب اس میں فتنوں سے بچنا, نمبر 1 عبادت کی شرط کیا ہوگی؟ دیکھیں, ہم حدیث پڑھ دیں اور حدیث پڑھ کے بات آگے کرنے نکل جائیں, بہت سمپل ہے. ٹھیک ہے, بہت سمپل ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن ہم ایک ورڈ کو اللہ سمجھاتا ہے اور ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ آپ لوگوں کو بھی سمجھائے انشاءاللہ. تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ عبادت کرنا قتل کے زمانے میں, عبادت کرنا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فتنوں کے دور میں عبادت کرنا کیسے پاسبل ہے؟ اس کے لیے نمبر 1 شرط پتہ کیا ہے؟ فتنوں سے بچنا شرط ہے. یہی پہلی عبادت ہے, سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے, یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ عبادت کا جو کنسپٹ نماز روزہ خالی کر دیا ہے نا, یہ آپ کا وقار ہے, یہ تو آپ کی پہچان ہے, اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے. نماز اور روزہ, مسلمان نماز اور روزہ سے غافل.
ٹھیک ہے، یہ تو پہچان ہے، لیکن تم نے یہ لیبل لگا دیا کہ صرف عبادت نماز روزے کا نام ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ نماز اور روزہ عبادت کے ایگزامپلس ہیں، اور نمبر 1 ٹاپ لسٹ میں ہے عبادت کے ایگزامپلس میں، لیکن مومن کا ہر فعل عبادت ہے اگر اس میں اللہ کی رضا مقصود ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، نمبر 1 اسٹیپ عبادت کرنے میں کیا نمبر 1 اسٹیپ لیں گے آج کے زمانے میں، فتنوں سے بچنا، سب سے پہلا اسٹیپ ہوگا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ نماز اور روزے سے بھی پہلا اسٹیپ پہلا کیا ہے، فتنوں سے بچنا، ٹھیک ہے۔ جو فتنوں سے نہیں بچے گا وہ اس کی نماز ڈیفینیٹلی چھٹے گی، جو فتنوں سے نہیں بچے گا اس کی روزے ڈیفینیٹلی چھٹیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بیکار سی باتیں ہیں کہ آپ کو ہم شادی میں بھی اٹینڈ کریں گے، وہاں سفر بھی کریں گے، ساری چیزیں ہوں گی، اور پھر جو ہے نا اب انسان ظاہر بات ہے کہ وہ ساری چیزیں چھوڑ نہیں سکتا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم اس لیول سے کہہ رہے ہیں کہ جو عام طور پہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، عام طور پہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ نے جیسے اپنا شریعت کو برقرار رکھا، اپنی شریعت کو، اور یہ آپ مضبوطی کے ساتھ ہیں کہ نہیں بھائی ہم کو کہیں بھی جائیں ہم میری نماز روزے کی کوئی بھی آپ کو اس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، تو پھر وہ ایک الگ ایشو ہے، ہم اس کو نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ لوگ اس کے آپ کو گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، گئے گھومنے کے لیے گئے شادی میں گئے، نماز غائب، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا طریقہ ہے بھائی، تو ان کے لیے سب سے پہلے کیا ہوگا، فتنوں سے بچنا، نمبر 1 اسٹیپ کیا ہوگا، فتنوں سے بچنا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا، جب فتنوں سے بچیں گے، جب برائی ہٹے گی تو کیا آئے گی، اسپیس مل گیا نا، پلیٹ فارم مل گیا نا، تو پھر کیا ہوگا، پلیٹ فارم مل گیا، اب نیکی اترے گی اس پلیٹ فارم پہ، نیکی جب تک نہیں اتر سکتی جب تک برائی اس پلیٹ فارم پہ اپنا دھاوا بولے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پلیٹ فارم کلیئر کرنا ہوگا، پلیٹ فارم صاف کرنا ہوگا، بھائی صاف ہو گیا اب آؤ، ٹھیک ہے، یو آر موسٹ ویلکم۔ اب نیکی آئی تو انسان کو نماز میں دل لگ رہا ہے، 5 وقتہ نمازی کل 4 پڑھ رہا تھا، 3 پڑھ رہا تھا، 2 کن گھٹیا دے رہا تھا، فجر میں نہیں اٹھ رہا تھا، آج کیا ہوگا، پوری طرح سے اس کو عمل پیرا ہونے کی توفیق ملے گی، ٹھیک ہے۔ روزے، بھائی روزے کل جو ہے کل کو فرض چھوڑ رہا تھا، فرض میں ایسی پابندی ہوئی کہ نفل بھی شروع کر دیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1 پوائنٹ کیا ہے، فتنوں سے بچنا، نمبر 1 عبادت ہے، یہ پوائنٹ نہیں بلکہ عبادت میں شمار ہے، ابھی بولا نا کہ مومن کا ہر فعل عبادت، نمبر 1، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم لوگ جس دور میں گزار رہے ہیں اس حساب سے ہم بتا رہے ہیں آپ کو، نمبر 1 کیا ہوگا، فتنوں سے بچنا، اور فتنوں سے بچنے کے لیے ہم آپ کو کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ کیا کیا طریقہ ہوگا، اور مزید آپ کو آگے بھی حدیث آئے گی، کیونکہ میرے اور آپ کے مینٹر جو ہیں، لیڈر جو ہیں، مشورہ دینے والے جو ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بھائی، ساری چیزوں کی گائیڈ لائن دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مرض بتا دیا اس کو چھوڑ دیا، دوا بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، ہر مرض کی جو ہے نا دوا بھی بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اب یہ دوا نہ لے کے ہم اپنی IQ لگا کے کوئی اور دوا لے لیں تو کیا ہوگا، بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا، اور ریاکشن آپ کو پتا ہے کہ دوا کا کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھنا ہے، میری سانس پھول گئی پتہ نہیں کیوں۔ تو قتل کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے، کتنی مشکلات جھیلا صحابہ کرام نے نا، ابھی آپ کو ہجرت کے کرنے کے برابر جو ہم بولیں گے شاید اس کا آپ کو لیول آف ویژن نہ پتہ چلے کہ آپ کو وہ ویژن کا کیسا ہجرت، مطلب کیا وہ اسٹیپ کیا تھا، ہجرت کس کو کہتے ہیں، کس طرح سے کہا، کس طرح سے کیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو اندازہ ابھی نہیں ہو سکے گا جب تک آپ سیرت نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے قرآن اور تفسیر کا بھی جو ہے نا وہ سیرت کا بھی کلاس شروع کرا ہے، ٹھیک ہے۔ آج اس کا مطلب کہ انیشیل ہو گیا الحمدللہ، اور یہ کلاس ریگولر ہوگا۔ قرآن اور تفسیر میں جو نہیں جڑی ہیں تو وہ جڑ جائیں، ڈیلی ہے، صرف فرائیڈے کو لیو ہے، چھٹی ہوگی فرائیڈے کو، 11 سے 12 صبح 11 سے 12 1 گھنٹے کا کلاس ہے، آپ نے سننا ہے۔ کبھی ایسا ہو گیا کہ کلاس نہ جوائن کر سکیں تو آپ کو یوٹیوب پہ وہ جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی، لیکن وہ ویڈیو ہو رہی ہے تو فیمیل کے ساتھ ہے صرف، ٹھیک ہے۔ میل کے ساتھ کوئی شیئر اور فارورڈ والا نہیں ہونا چاہیے، یہ بات کا بہت خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میل کے سامنے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فیمیل بھی سن رہی ہیں تو وہ اس بات کا خیال رکھیں، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے تو وہ وہاں سے بھی سن سکتی ہیں جن کا اگر کلاس ناغا ہوتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس سے بھی جڑیں، 2 چیز کو آپ گرہ میں باندھ لیں، ایک آپ کو قرآن اور سیرت سمجھنا، اور عمل کے ساتھ، ٹھیک ہے، عمل کے ساتھ، اور یہ دوسرا یہ فتنوں کی حدیث، دیکھیں آپ کیسی زندگی میں چینج آئے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ثواب ملے گا، صحابہ اکرام تو کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت، ٹھیک ہے۔ ہم ملال کرتے ہیں نا کہ کاش ہم صحابہ اکرام کے دور میں پیدا ہوتے، کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، کاش ان کا دور پاتے، ٹھیک ہے، کاہے کے لیے ہم یہاں پیدا ہو گئے اس دور میں، بول دیتا ہے انسان جذبات میں آ کر، نہیں بولنا چاہیے، اللہ کی حکمت ہے نا جو ہم پیدا ہوئے، اللہ کے فیصلے، مطلب کہ معاذ اللہ کے فیصلے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیوں ایسا ہو گیا، یہی کہنا چاہتے ہیں نا انڈائریکٹلی۔ تو آپ کو ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے گا کہ اللہ نے جس کو جیسے جس وقت چاہا مناسب سمجھا اور اس وقت پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دیکھنے والے سارے ایمان لے آیا، ابو جہل ابو لہب بھی آپ کو دیکھا تھا لیکن ایمان لایا کیا،
ٹھیک ہے. تو اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں ہر چیز میں, ان کو وہ ڈیزرو کرتے تھے اس وقت پیدا کیا. آپ عمل پہ آپ فوکس کریں نا انشاءاللہ. آپ جس دور میں بھی پیدا ہوئے اس سے کوئی مطلب نہیں, آپ اپنی کوشش کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اس میں آپ لگی رہیں, کامیاب ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ رکھے گا ہمیں بھی. ٹھیک ہے, وہ ہے نا کیا وہ شعر پڑتا ہے وہ شاعر, ہم کو تھوڑا سا شعر و شاعری سے مطلب وہ اسلامک شعر و شاعری اس سے لگاؤ ہے کہ وہ جو ہے نا صحابہ اور شہیدوں کو گلے سے جا لگانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی مطلب کیسے تو بولتا ہے وہ کہ کیا بنانا ہے, پڑوسی بنانا ہے, اس طرح سے بہت اچھا وہ شعر ہے, یاد نہیں آ رہا بہرحال. تو وہ جو ہے کیا نام ہے, عبادت کرنا اس زمانے میں قتل کے ہجرت کرنے کے برابر ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس وقت ہجرت کی تو وہ ثواب ہے اس وقت کرنے کا, اور اگر ہمیں موقع نہیں مل سکا تو کوئی بات نہیں, ہمارے لیے دیکھیں کیسے کیسے آپ کو اجر رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ نہیں توڑا, حوصلہ نہیں توڑا. قرآن حدیث کبھی حوصلہ نہیں توڑتی ہے. ٹھیک ہے, کبھی مایوس نہیں کرتی کہ وہ تو دور تھا, وہ تو نبی کو دیکھے تھے, وہ بالکل وہ افضل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن تمہارا بھی کوئی کم مقام نہیں ہے اگر تم نے وہ کام کیا جیسا کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تم مایوس نہ ہونا. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کر گئے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن حوصلہ دیتی ہے. ٹھیک ہے, ہم دیکھیں تو صحیح, ہم پڑھیں تو صحیح. وہ یاد آیا میری یارب, دیکھیں میرے اسٹوڈنٹ نے ریکمنڈ کرا. اچھا آپ لوگ ایسے ہی بتا دیا کیجیے بیچ میں, کبھی وہ ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے. میری یارب تمنا ہے مجھے جنت میں آنا. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہم تھوڑا سا ترنم سے پڑھیں اس کو. 4:45 ہو گیا, تھوڑا سا 2 منٹ لگے گا. میری یارب تمنا ہے مجھے جنت میں آنا ہے, تلے عرش بری ایک خوبصورت گھر بنانا ہے. صحابہ, دیکھیں بھول گئے, صحابہ اور شہیدوں کو گلے سے جا لگانا ہے. پتہ نہیں ہم کو الفاظ یہاں پہ سے گڑبڑا رہے ہیں, ہم کو یاد نہیں ہے. تو بہرحال حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت یعنی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, یہ تو بڑا یہ ڈیٹیل سے جائے گی, اس کو ابھی ہم نہیں پڑھا سکیں گے کیونکہ یہ اپنے آپ میں بہت ڈیٹیل ہے. تو بہرحال عبادت کرنا کیا ہوگا, میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے, اور کیا نام ہے اس کا ثواب ویسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے ہجرت کیا, وہ اجر جو ان کو ملا. انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, اگر فتنوں سے بچتے بچاتے عبادت میں مصروف رہیں گے, گوشہ نشینی اختیار کریں گے, کم سے کم لوگوں سے ملنا جلنا اگر ہوگا تو دین کی وجہ سے ملنا ہوگا, بیٹھک ہوگی تو دین کی وجہ سے ہوگی, بات اگر ہوگی تو وہ دین کی ہوگی, وہ اگر کوئی محفل جا رہے ہیں وہ دین کی اگر محفل ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی جو ہے بالکل ان کا جو ہے نا وہ اجر ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں آپ کو کیسے حوصلہ بڑھا رہی ہے حدیث. یہ میرے خیال سے حدیث کا یہ ایک ٹکڑا ہوا, اور مزید یہ حدیث اور بھی لمبی ہے یار, مطلب مفہوم اور لمبا ہے اس کا, ایک دن میں کور ہونا پاسبل نہیں ہے. چلے کوئی نہیں, مزید اس کا ٹکڑا کسی اور دن ڈسکس کریں گے, مطلب کل ڈسکس کر دیں گے انشاءاللہ. اس کو رہنے ہی دیتے ہیں. یہاں پہ کتنا ٹائم ہوا, 4:47 ہو گیا نا. چلیں ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کو رہنا دیتے, کیونکہ آپ کو جو ٹکڑا آگے ہے نا وہ آپ کو ایک کلاس نیڈڈ ہے, یعنی پورا کلاس میں لگ جائے گا, کیونکہ ظاہر بات ہے اس کو تفصیل سے بتانا ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اگر ہم ایکسپلین کرنے لگے تو پھر بہت ہی زیادہ ٹائم ہو جائے گا, اس لیے ہم یہاں پہ جو ہے نا اسٹاپ کر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے پروسیڈ کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جنہیں بھی تفسیر اور وہ سیرت والی کلاس میں جوائن ہونے کا جو ہے نا مطلب انٹرسٹڈ ون ہے, تو وہ مجھے میسج کریے کہ میں ان کو گروپ میں تاکہ ایڈ کر لوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.